سپارے کے اندر 8ویں سپارے کے اندر سورۃ اعراف شروع ہوتی ہے اور 9ویں سپارے کے اندر ختم ہوتی ہے. یہ پہلا سجدہ جو ہے وہ 9ویں سپارے کے اندر ہے. تو دوسرا سجدہ جو ہے وہ رعد سورۃ رعد میں ہے. تیسرا سجدہ سورۃ نحل میں. چوتھا سورۃ بنی اسرائیل میں 15ویں سپارے میں. آگے جی سورۃ مریم کے اندر ہے جی 16ویں سپارے کے اندر. سورۃ مریم کے اندر پھر آگے اس کے بعد آگے جی والاولی فی الحج والفرقان والنمل والف لام میم تنزیل. سورۃ حج کے اندر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے والاولی فی الحج، حج میں پہلا. اب یہ حج میں اولا کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس میں دیکھیں جی اس میں اختلاف ہے. سورۃ حج میں 2 سجدے آتے ہیں. سورۃ حج میں آپ قرآن کھول کر دیکھیں گے ایک سورۃ حج کے شروع میں ہوگا، دوسرا سورۃ حج کے بالکل آخر میں ہوگا. یہ سورۃ حج ہے، یہ اقترب للناس سپارے کے اندر. یہ کون سا سپارہ بنتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اس سپارے کے اندر جو ہے ایک پہلے سجدہ آتا ہے اور اسی سپارے کے اندر آخری رکوع جو ہے سپارے کا آخری صفحہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. ان الفاظ سے پہلے ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لکھا ہوگا سجدہ، وہاں امام شافعی بھی لکھا ہوگا. وہاں 2 سجدے ہیں سورۃ حج میں. تو یہ لکھا ہوا ہے سورۃ حج کا جو پہلا سجدہ ہے وہ ہمارے نزدیک وہ ہے، دوسرا سجدہ نہیں. تو یہ گنتی کروا دیجیے والاولی فی الحج سورۃ حج کا پہلا، والفرقان اور سورۃ فرقان میں ایک ہی ہے وہ بھی، والنمل اور نمل میں بھی ایک ہی ہے، والف لام میم تنزیل اور الف لام میم تنزیل میں، والصاد اور سورۃ صاد میں، وحامیم سجدہ اور سورۃ حامیم سجدہ میں، والنجمی اور والنجمی سورۃ میں. اسی طرح والانشقاق والعلق. یہ 14 سجدے ہو گئے جی. والسجود واجب اور یہ سجدے جو ہے 14 ہمارے نزدیک یہ واجب ہیں. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں جی ہمارے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں، امام شافعی کے نزدیک بھی 14 ہی سجدے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک حج والے دونوں سجدے تو واجب ہیں جی. ہمارے نزدیک حج کا دوسرا سجدہ نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کے دونوں سجدے ہیں. امام شافعی کے نزدیک سورۃ 7 کا سجدہ جو ہے وہ نہیں ہے، سورۃ 7 کا سجدہ نہیں ہے. تو اس لیے ان کے نزدیک بھی 14 ہی بنتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی 14 بنتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں جی سورۃ والسجود واجب فی حق فی هذه المواضع على التالی. فرماتے ہیں کہ استاد محترم ہاں جی یہ سورہ نجم کا جو سجدہ ہے جی اس ہاں کے جی بارے میں حدیث میں پڑھا تھا کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ نہیں کیا تھا. تو مجھ سے حدیث کا ریفرنس بھولا ہوا میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے گا. اس کے بارے میں جی ہم نے تو کوئی تحقیق نہیں پڑھی ہوئی، تو اس کے بارے میں ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں، ہم نے تو یہی پڑھا کہ یہ سجدہ ہے. اس کے اندر تو اختلاف بھی نہیں ہے، نہ امام شافعی کا اختلاف ہے، بلکہ اس میں جو ہے ہاں اس میں وہ بات آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں جی اس میں واقعتاً آپ کی بات ٹھیک ہے، حدیث میں ہے تو، لیکن اس میں انہوں نے جواب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مراد سجدہ نہیں کیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سجدہ ہے ہی نہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جی یہاں سجدہ ہے نہیں، سجدہ کیا نہیں تھا. بسا اوقات ہمیں کوئی سجدہ کی آیت تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن کوئی مکروہ وقت ہوتا ہے یا کوئی بھی اس وقت وضو نہیں ہوتا یا کوئی زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آدمی فوری طور پر سجدہ نہیں کرتا. تو پھر آدمی جو ہے وہ بعد میں جی 1 دن بعد 2 دن بعد وہ سجدہ کر لیتا ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سجدہ ہے ہی نہیں، وہ فی الفور سجدہ نہیں کیا، بعد میں سجدہ کر لیا ہوگا. ہاں جی اس میں فرماتا ہے جی وجوب کی نفی نہیں ہے، یہاں یہ نہیں کہتا جی سورۃ نجم میں واجب نہیں، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. امام مالک کا، امام شافعی رحمۃ اللہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو یہاں جو ہے صرف فی الفور کی نفی ہے، فی الفور سجدہ نہیں کیا، بعد میں کر لیا. اس طرح جو ہمارے بھی ابھی کتنے سجدے باقی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں جی وہ کیے ہی نہیں ہے، بعد میں کر لیتے ہیں جی. اس طرح کئی دفعہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. استاد جی یہ جو صورت حج میں نا، صورت حج میں جو اولا کا وہ تو ہے، لیکن وہ جو دوسرا ہے وہ اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟
کرنے सूरत में हज तो कोई में हरज नहीं है, तो उसमें तो कोई अच्छा हरज नहीं है। हाँ जी, मतलब उसमें कोई क्या हरज हो गुनाह सकता है? नहीं गुनाह वगैरह क्यों होगा? हमारे इमाम के नज सजदा जब भी करो हमारे आप, इमाम के नज हज में छोड़ो आपने सजदा नहीं, आप सजदा तो जैसा जब मर्जी करो, ये तो अफजल तरीन इबादत है अच्छा सजदा, ये तो नाम के ऊपर भी कर लो, इसमें सजदे में कौन सा गुनाह हो सकता है जी? नहीं मतलब है कि उसमें जो ना दूसरा नहीं है ना हमारे यहाँ, हमारे इमाम के नजदीक नहीं ना, नहीं, तो वो कर लें मतलब तो है, असल बेहतर है। हमारे यहाँ असल में ना जी वाजिब नासिर, नहीं है। हाँ जी, नासिर भाई ये नहीं पूछना मेरा चाह रहे हैं कि अगर हम नहीं करते तो गुनाह तो नहीं होता, ये पूछना चाह मतलब रहे है नहीं कि यानी अगर ना नहीं करें वो ये या करें तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई हम हर्ज कर तो लें नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर हम कर लें तो कोई हरज तो नहीं है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम जी वहाँ जी सजदा हमारे नजदीक जी नहीं जी है, इमाम अबू हनीफा के नजदीक सूरत हज का दूसरा सजदा नहीं है, चलो ठीक है जी, हम इमाम शाफी के कौल के जी ऊपर थोड़ी देर के लिए अमल कर लें तो कोई हमें गुनाह तो नहीं मिलेगा। तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, भाई सजदा सही है करने में कोई कोई गुनाह, आप सूरत हज को छोड़ के आपके ऊपर अभी सजदा नहीं है, आप अभी कर लें सजदा, कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल सजदे के सही, ऊपर कौन सा सही है गुनाह है? सही कि सजदे का सवाब है, सवाब है। बिल्कुल सही। सही सही ये क्योंकि तो वजूब की बात हो रही मैं है। हाँ अक्सर जी, कर ये लेता हूँ वजूब, ना तो इसलिए जी जी हाँ हाँ, मैं करता चलिए हूँ, अच्छी मैं बात, छोड़ता नहीं हूँ। जी जी ठीक होगा जी, अच्छी बात है। ये तो वजूब की बात बस हो रही है, वाजिब नहीं है। जैसे मिसाल के ठीक है तौर जी पर सूरत हज का सजदा अगर छोड़ दिया, ये आप इस तरह पूछ सकते हैं, सूरत हज का सजदा जी जी छोड़ दिया तो कोई गुनाह नहीं है, इसी तरह अगर दूसरे सजदे छोड़ दिया तो फिर कोई गुनाह तो नहीं है। वहाँ गुनाह है, वाजिब है वो वाजिब छूट गया, जो वाजिब का छोड़ना गुनाह है, दूसरे सजदों का छोड़ना गुनाह है। सही सूरत हज का सजदा ना बिल्कुल किया सही तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा सही है जी, जी सही है जजाकल्लाह। फरमा रहे हैं जी, बस सुजूद वाजिबुन फी हादिहिल मवाज़ि, इन सारी जगहों में सजदा करना वाजिब है। हालत ताली, तिलावत करने पर, तला यतलू से है ताली, तिलावत करने वाले पर, वसामिई और सुनने वाले पर, सवाउन क़सदा समाअल कुरआन, कुरआनी फरमाते हैं कि सुनने का उसने इरादा किया हो, कसदन इरादा किया हो, समा अल कुरान, कुरान को सुनने का, औ लम यक़सिद या न किया हो, जो सुना कर रहा है वो तवज्जो के साथ बैठकर सुनने का उसने इरादा किया था, वो तवज्जो के साथ तिलावत सुन रहा था, फिर भी अगर सजदे की तिलावत कर ली तो आएगा। अगर वो तवज्जो के साथ नहीं सुन रहा था, वो कोई और काम में मसरूफ था, यहाँ एक आदमी तिलावत कर रहा था, दूसरा आदमी अपने किसी काम में मसरूफ था, तिलावत इसकी सुन ही नहीं रहा था, तो अब इसने सजदे की तिलावत जबकि आयत पढ़ी है, तो उस वक़्त अचानक उसने सुन ली है, तो दोनों सूरतों में फरमाते हैं जी उस पर सजदा वाजिब हो जाएगा। वमन तला आयत सजदतिन खारिज सलाती वलम यसजुदहा हत्ता दखल फी सलाती फतलाहा। अब यहाँ से एक और मसला बयान फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने कोई तिलावत की सजदे की आयत खारिज सलाती, नमाज के अलावा, नमाज के अंदर अभी 5 मिनट बाकी थे, तो ये आदमी बैठा हुआ तिलावत कर रहा था, तो सजदे की आयत तिलावत की, वलम यसजुदहा और सजदा नहीं किया, अभी तक सजदा नहीं किया, हत्ता दखल फी सलातिन, यहाँ तक कि वो नमाज खड़ी हो गई। अब वो खुद अपनी, बल्कि इंफरादी नमाज है, जमात वाले नहीं, इंफरादी नमाज, वो अपनी खड़े होकर नमाज पढ़ने लग पड़ा, तो फिर नमाज के अंदर उसने वही आयत दोबारा तिलावत की, फतलाहा, फिर उसने वही आयत तिलावत की, वो सजदा, और फिर उसने नमाज के अंदर ही सजदा कर लिया। अब नमाज से पहले एक सजदा उसी आयत का बाकी है, नमाज के अंदर भी सजदा कर लिया, फरमा रहे हैं कि सजदहा सानियन, अब उसने जो जी है, हाँ जी, ये पीछे वाला रह गया। बीच में उस्ताद जी रह गए। अच्छा फइदा तलल इमाम आयत सजदा। हाँ जी 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 ये इमाम वाल रहेगी। चलो जी, उधर से हाँ वो रह गया जी। फरमा रहे हैं कि जब इमाम ने जो है तिलावत की सजदे की आयत, सजदा उसको पढ़ा, सजदा किया, व सजदल मामूम माहू, तो अब फरमा रहे हैं जी मुक्तदी भी उसके साथ ही सजदा करेंगे, इमाम के साथ ही मुक्तदी भी सजदा करेंगे। फ़इन तलाहल मामूम, अगर मुक्तदी ने नमाज के अंदर इमाम के पीछे खड़ा हुआ था और उसने इमाम यानी के साथ उसने खामोशी के साथ सजदे की आयत तिलावत की, जिससे किसी ने सुना नहीं, अब फरमाते हैं जी लम यल्जिमहुल इमामा वल्लल मअमूमा सुजूदा, अब इमाम को भी सजदा लाजिम नहीं होगा और मामूम मुक्तदी को भी सजदा लाजिम नहीं होगा, उस पर यानी कि सजदा लाजिम नहीं होगा अगर इमाम के पीछे है। इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि भाई मुक्तदी को सजदा क्यों नहीं लाजिम होगा, आप सवाल कर सकते हैं कि भाई मुक्तदी ने तो सजदे की आयत तिलावत की है, फिर भी उसको सजदा लाजिम नहीं हो रहा। इमाम को तो चलो ठीक है, समझ आती है कि इमाम को सजदा लाजिम नहीं होगा क्योंकि मुक्तदी की उसको सुना ही नहीं है इमाम ने,
امام نے مقتدی کی تلاوت کو سنا ہی نہیں، کیونکہ مقتدی نے خاموشی کے ساتھ تلاوت کی ہے. اب امام مقتدی کا تابع نہیں ہے بلکہ مقتدی امام کا تابع ہے، تو امام کی تو سمجھ آ گئی، لیکن مقتدی جس نے تلاوت کی ہے وہ نماز کے اندر سجدہ نہ کرے، بعد میں اس کو سجدہ کرنا چاہیے. سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی وہ نماز کے بعد سجدہ کرے کیونکہ اس نے تلاوت تو کی ہے. تو اس کا جواب پھر علماء نے یہی دیا ہے کہ بھئی اس کو منع کیا گیا تھا نماز کے اندر، تو نماز کے اندر آپ نے تلاوت نہیں کرنی. جب امام تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت آپ نے تلاوت نہیں کرنی. اگر اس نے تلاوت کر بھی لی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی تلاوت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دنیا کے اندر بھی اصول ہے، جب آدمی کسی کام کو منع کر دے کسی کام سے، اب وہ اگر وہ آدمی وہ کام کر بھی لے تو ہم اس کام کا کوئی اعتبار نہیں کرتے. بھائی میں نے تو تجھے منع کیا ہوا تھا، تو نے کیوں کیا؟ نہ کرتا، میں نے تجھے کہا تھا کر، میں نے تو نہیں تجھے کہا، میں نے تجھے منع کیا تھا یہ کام نہیں کرنا. تو اس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ مقتدی کا سجدہ جو ہے وہ امام پر سجدے کو لازم نہیں کرتا، نہ مقتدی پر وہ سجدہ لازم ہوگا اگر امام کے پیچھے ہے. وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ آیَةَ سَجْدَةٍ، فرما رہے ہیں کہ اگر سمعوا سنا انہوں نے کوئی سجدے کی تلاوت کو، وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ آیَةً سَجْدَةٍ مِّن رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ صَلَاةٌ. صورت مسئلہ سمجھ لیں پھر کتاب سے ترجمہ کرتے ہیں. چند لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے ایک آدمی نماز اس نے پڑھ لی تھی، وہ سائڈ پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے اپنی تلاوت کر رہا تھا، وہ نماز کے اندر نہیں تھا، یا وہ نماز کے اندر تو تھا لیکن ان کی نماز کے اندر نہیں تھا، وہ اپنی علیحدہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ علیحدہ نماز پڑھ رہا تھا. جیسے دو آدمی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے تھے، اب ایک آدمی نے اونچی آواز سے سجدے کی آیت تلاوت کی. فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اب کیا مسئلہ ہے؟ ایسی صورت میں فرما رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے لم یسجدوها فی الصلاۃ، اب وہ اسی نماز کے اندر سجدہ نہیں کریں گے. جس نے تلاوت کی ہے وہ تو سجدہ کرے گا اسی نماز کے اندر، اگر وہ ویسے بیٹھا ہوا تو ویسے کرے گا، لیکن جو نماز کے اندر تھے وہ اس نماز کے اندر سجدہ نہیں کریں گے، نماز کے بعد جو ہے وہ سجدہ کریں گے. جی نماز کے بعد سجدہ کریں گے. ہاں جی یہی مسئلہ ہے نا. ترجمہ دیکھیں جب اس کا ان سمعوا، اگر سن لے وہ آدمی، وہم فی الصلاۃ آیتن، کسی تلاوت کو، کسی آیت کو، آیت سجدہ کو، اس حال میں کہ ہم فی الصلاۃ وہ نماز میں تھے، من رجل ایسے آدمی تھے، لیس معہم فی الصلاۃ جو نہیں تھا ان کے ساتھ نماز میں، لم یسجدوها، فرما رہے ہیں کہ اب وہ نہیں سجدہ کریں گے فی الصلاۃ اپنے اس نماز میں، وسجدوها بعد الصلاۃ، اور یہ سجدہ کریں گے نماز کے بعد. فإن سجدوها فی الصلاۃ، لیکن اگر انہوں نے نماز کے اندر سجدہ کر بھی لیا تو اب ایسی حالت میں کیا حکم ہے؟ فرما رہے ایسی حالت میں ان کا سجدہ ادا نہیں ہوا، نماز بھی نہیں ٹوٹی، سجدہ بھی ادا نہیں ہوا، پھر بھی وہ نماز کے بعد سجدہ کریں گے. فإن سجدوها، بس اگر انہوں نے سجدہ کر لیا پھر صلاۃ نماز کے اندر، لم تجزئہم، تو یہ ان کو کفایت نہیں کرے گا، ان کو کافی نہیں ہوگا، اور نماز ولم تفسد صلاتہم، اور ان کی نماز کو بھی نہیں توڑے گا، تو بعد میں یہ دوبارہ ان کے اوپر قضا کرنا لازم ہوگا. سجدہ کی آیت وہ سجدہ بعد میں کریں گے، اس نماز کے اندر نہیں ان کا سجدہ ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ یس سر. ہاں جی اچھا جی. ومن تلا آیت سجدۃ خارج الصلاۃ ولم یسجدها حتى دخل، ایک آدمی نے نماز سے پہلے سجدے کی آیت تلاوت کی، پھر اس کے بعد اس نے اپنی نماز شروع کر دی، سجدہ نہیں کیا تھا، نماز سے پہلے تلاوت کی تھی، سجدے کی آیت کی سجدہ نہیں کیا، پھر نماز شروع کر دی، فتلاها، پھر نماز کے اندر وہی آیت دوبارہ تلاوت کی، اور فرما رہے ہیں بسجدہ، پھر اس نے سجدہ کر لیا، اجزأته السجدۃ عن التلاوتین، فرما رہے ہیں کہ یہاں کافی ہو جائے گا اس کو یہ سجدہ عن التلاوتین، دونوں تلاوتوں سے، جو نماز سے پہلے تلاوت کی ہے اور جو نماز کے اندر تلاوت کی ہے، وہ ایک ہی سجدہ دونوں سجدوں کے لیے کافی ہو جائے گا. وَإِن تَلَاهَا فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، اور اگر اس نے تلاوت کی بغیر نماز میں، فسجدہ، پھر اس نے سجدہ کر لیا، ثم دخل فی الصلاۃ، پھر اس نے نماز شروع کی، فتلاها، پھر اس نے دوبارہ تلاوت کی، وسجدها، اس سجدہ کی تلاوت کو، ثانیاً، دوسری دفعہ، ولم تجزئہ السجدۃ الاولی، اب پہلا سجدہ جو ہے وہ اس کو کفایت نہیں کرے گا، یعنی کہ پہلے سجدہ کر لیا، بعد میں اس نے سجدے کی آیت پڑھی تو یہ کافی نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی مسئلہ کی؟ ترجمے سے ہی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے. جی جی استاد جی، ہاں جی. اگر جیسے حافظ قرآن ہے وہ رمضان میں اپنی منزل بار بار پڑھ رہا ہے اور وہ اچھا یہ سجدہ، مسئلہ آپ یہ مسئلہ اب وقت نہیں ہے ابھی، تھوڑا سا یہ مسئلہ سن لیں، آپ کو مسئلہ یہ مصنف رحمۃ اللہ کو پتا تھا جی آپ نے یہاں سوال کرنا ہے. ومن کرر تلاوت سجدۃ واحدۃ فی مجلس واحد اجزأته سجدۃ واحدۃ،
اور جس نے تکرار کیا، بار بار تکرار کیا تلاوت سجدہ کی تلاوت کو، واحدۃ فی مجلس واحد، ایک ہی آیت کو، بار ہر آیت کو نہیں، ایک ہی آیت کو، جو سجدہ کی ایک ہی آیت ہے اس آیت کو بار بار تلاوت کیا، فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں، آیت بھی ایک ہی، سجدے والی مجلس بھی ایک ہی ہے، فرما رہے ہیں اجزأتہ سجدۃ واحدۃ، اب وہ مجلس کے آخر میں ایک ہی سجدہ کر لے، وہ ایک ہی سجدہ وہ سارے سجدوں کی طرف سے، وہ ساری جو تلاوت اس کی طرف سے کفایت کر دے گا۔ یہی سوال تھا جی آپ کا؟ جی استاد جی، لیکن اگر کوئی بندہ گاڑی پہ جا رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہا ہے اپنی اس رکوع کو بار بار، تو اس میں پھر وہ ہاں جی، ہر دفعہ کا سجدہ الگ کرے گا؟ نہیں، وہ ایک ہی مجلس ہے، اس میں گاڑی کی مجلس ایک نہیں، لیکن آپ کی مجلس تو ایک ہی ہے نا، آپ تو نہیں نہ جا رہے، گاڑی جا رہی ہے۔ جی مطلب وہ نہیں سمجھ آ کہیں رہی جی۔ مطلب چلتے ہوئے جا رہا ہے، یا پیدل چلتے ہوئے جا رہا ہے، یا گاڑی میں جا رہا ہے؟ بھائی دیکھیں جی، وہ مجلس ایک سے مراد وہ جو آپ قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی مرتبہ وہ مراد ہے جی۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ ایک ہی دفعہ میں، جیسا بیٹھے ہوئے جی ایک ہی دفعہ میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ چل کے، وہ ایک ہی دفعہ میں کھانا، وہ مراد ہے جی۔ جی ہاں جی، وہ ایک ہی دفعہ کی مجلس سمجھ لیں جی۔ اب قرآن بند کرے گا، قرآن بند کر کے پھر دوبارہ قرآن کھول، تھوڑا اپنا کسی دوسرے تقاضوں میں مصروف ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ قرآن کھولے گا، تو اب یہ دوسری مجلس ہوگی جی۔ اب ایک دفعہ پڑھ رہا ہے، چاہے چل کے پڑھ رہا ہے، چاہے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، چاہے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، جیسے مرضی پڑھا، وہ ایک ہی مجلس ہے جی۔ جی استاد ٹھیک جی، ہاں جی، یہ اگر جس طرح ابھی بھائی نے پوچھا نا کہ آپ گاڑی میں اگر کوئی بندہ کیسٹ پہ یا ریکارڈنگ پہ تلاوت سنے، تو وہ والا ہاں جو جی، سجدہ ہے اس پہ سجدہ وہ ہے ضروری کہ نہیں؟ ضروری ہے جی، ضروری ہے۔ مطلب کہ ریکارڈنگ بھی سنی تب بھی آپ کو سجدہ وہ جیسے مرضی تلاوت سن لے، کرنا جب پڑے مرضی گا؟ سن لے، جیسے مرضی سن لے، جب مرضی سن لے، تلاوت میں سن لے، کیسٹ میں سن لے، ہر صورت میں سجدہ واجب ہو جائے گا جی۔ آگے سجدے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، فمن اراد السجود کبرا، اور جو شخص سجدہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کبرا تکبیر کا ہے، ولم یرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے، سجدہ پھر وہ سجدہ کرے، ثم کبرا پھر وہ تکبیر کا ہے، یعنی کہ سجدے میں چلا جائے، ثم کبرا پھر سجدے سے اٹھتے وقت دوبارہ تکبیر کا ہے، ورفع رأسہ، اور تکبیر کہنے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے، ولا تشہد علیہ، نہیں ہے اس پر تشہد، ولا سلام، اور نہ ہی اس پر سلام، نہ تشہد ہے نہ اس پر سلام ہے جی۔ ایک دفعہ تکبیر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، دوسری دفعہ تکبیر کہہ کے سجدے سے اٹھنا ہے، تو یہی اس کا سجدہ ہو گیا جی۔ استاد جی یہ سارے سجدے ایک ہی نیت سے کر سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی کیسے سارے سجدے ایک ہی نہیں سے کر سکتے ہیں؟ جو 14 سجدے ہیں استاد جی، آپ آخر میں قرآن پاک کی ختم مکمل کرنے کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، تو آپ ایک نیت سے کر سکتے ہیں؟ گارنٹی ہے تو کر سکتے ہیں جی، زندگی کی گارنٹی ہے جی، قرآن ختم کرنے تک آپ زندہ رہیں گے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا استاد، مطلب یہ ایک بہتر ہے کہ گارنٹی جو تو نہیں ہے نا۔ تلاوت کے دوران جو آیت آپ نے پڑھی سوچتے تلاوت، تو اسی ٹائم پہ آپ فارغ ہوتے ہی اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ ہاں ہاں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، گارنٹی نہیں ہے نا، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو اس لیے تو جب ہاں گارنٹی نہیں ہے تو پھر کوئی پتہ نہیں، واجب ہے نا، واجب اگر چھوٹ گیا تو گناہ ملے گا اس میں۔ جی ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سارے سجدے جو ہے وہ ایک دفعہ میں ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے پورا قرآن ختم نہ کریں، بلکہ سارے سجدوں والی آیات ایک دفعہ پڑھ لیں۔ جب وہ سارے سجدوں والی آیات ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو اب جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی، یہ قبولیت کا موقع ہے جی، اس موقع کے اوپر دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اچھا استاد جی، ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ خراٹوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو استاد گئی جی ہیں۔ کون سو رہا ہے جی؟ بھائی سو رہے ہیں کہ ہاں جی ہاں سو جی، رہے ہیں۔ مفتی صاحب ناصر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ یہ بھائی گاڑی کس نے سٹارٹ کی ہوئی ہے؟ منصور، اچھا جی، منصور بھائی نے؟ مسعود انور بھائی نے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ سبق آپ کو یاد ہے جی؟
سبق آپ حضرات کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ یاد ہے استاد جی؟ ہم نے سورہ ہود ہوگی اور اس کے بعد سورہ یوسف ہوگی. سورہ یوسف پر ہماری 3 صورتیں پوری ہو جائیں گی. 3 صورتوں کا آپ کا جائزہ کب لیا جائے، کب آپ سے ٹیسٹ لیا جائے، بتلا دیجیے. منڈے کو استاد. یعنی 1 ہفتے بعد. جی انشاءاللہ. سب تیار ہیں بھی اس پر؟ جی انشاءاللہ استاد جی. جمیل، کفایت اللہ، آپ بھی تیار ہیں بھی؟ یہ کراٹے کے جمیل کفایت اللہ بھائی کے تو نہیں تھے؟ ان کے ہوتے تو بہت بڑے ہوتے، اس لیے انہوں نے مائک بند کیا ہوا تھا کہ آواز نہ جائے. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ. ان کے بڑے نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک تمہارے ابا نے تم سے اللہ کے نام کا پختہ عہد لیا تھا. اس سے پہلے ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک پڑھ چکے ہیں کہ جب دوسری بار بنیامین کو لے کر ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے دربار یوسف میں پہنچے، شاہی مہمان خانے میں لطف اندوز ہوئے، پھر بالآخر وہاں سے غلہ لے کر جب نکلے ہیں تو ایک تدبیر کے مطابق بنیامین کے سامان میں خاص پیالہ رکھ دیا گیا جو شاہی پیالہ تھا. پھر اسی کی تلاش میں اس قافلہ کو روکا گیا. بالآخر تلاشی کے بعد وہ پیالہ سیدنا حضرت بنیامین کے سامان میں سے برآمد ہوا. جو تدبیر تھی بھائی کو بھائی کے پاس رہنے کے لیے اختیار کی گئی. بڑی منت سماجت کی ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، لیکن خود ہی بیچارے قانون ابراہیمی بتلا چکے تھے کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کو غلام بنا لیا جائے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ظالم نہیں بنیں گے، جس نے جرم کیا اسی کو روکیں گے، جس کا جرم کوئی نہیں ہم اس کو اس کے بدلے میں نہیں روک سکتے. اب یہ مایوس ہو کر فلما استیئسوا منہ، جب وہ مایوس ہو گئے سیدنا یوسف علیہ السلام سے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جھگڑا بھی کیا اور بالآخر عاجز آ کے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہیں پتہ چل گیا کہ اب عزیز مصر ہمیں ہمارا بھائی واپس نہیں کرے گا، اسی کے پاس غلام بن کے اسے رہنا ہوگا. خلصوا نجیہ، تو وہ الگ ہوئے سرگوشی کرنے کے لیے. نجیین کا معنی سرگوشی کرنا. تو الگ ہو گئے تاکہ ہم کچھ فیصلہ کریں کیا کرنا چاہیے. تو ان کے بڑے نے کہا قال کبیرہم، یہ بڑا کون تھا؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ جو عمر کے لحاظ سے بڑا تھا وہ مراد ہے اور وہ ربیل تھا. بعض نے کہا کہ نہیں، جو عمر کے لحاظ سے نہیں بلکہ رائے کے لحاظ سے جس کی رائے اچھی ہوتی تھی بھائیوں میں وہ مراد ہے، اور اگر یہ ہو تو پھر اس سے مراد یہودا ہے. بعض نے کہا علم و فضل کے اعتبار سے جو بڑا تھا وہ مراد ہے اور اس سے مراد شمعون ہے، لیکن زیادہ تر حضرات کی رائے ربیل یا یہودا کے بارے میں ہے. تو انہوں نے کہا قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو ان اباکم، کہ بے شک تمہارا ابا قد اخذ علیکم، اس نے تم سے عہد، اس نے تم سے لیا موثقا من اللہ، اللہ کی طرف سے پختہ عہد. فی اخیکم محذوف ہے، تمہارے بھائی کے بارے میں پختہ عہد لیا تھا، اس عہد کا پاس کرو. جانا ہے تو بھائی کو ساتھ لے کے جاؤ، اکیلے جائیں گے تو اپنی قسم کو توڑنے والے بنیں گے. حالانکہ اختیار جو عہد ہے وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب لیا تھا تو اس وقت حضرت نے تھوڑی سی ایک رخصت دی تھی کہ مگر یہ کہ تم سب کا احاطہ کر لیا جائے، تم سب ہی کو گھیر لیا جائے. پھر ایسی صورت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے گویا کہ رعایت والا
پہلو نکالا تھا، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہارا احاطہ کر لیا جائے، کیونکہ جہاں انسان مکلف نہ رہے تو پھر وعدے کی پاسداری ضروری نہیں رہتی۔ وعدے کی پاسداری دائرہ اختیار میں ہے، جب تک آپ کے پاس اختیار ہے آپ وعدے کی پاسداری کریں گے، اور اگر آپ کا اختیار ہی نہیں رہے گا تو آپ وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے اور اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اس لیے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ قید لگائی تھی الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ سب کا احاطہ کر لیا جائے۔ جب سارے ہی پکڑے جاؤ گے تو پھر بنیامین کو میرے پاس بھیجنے سے تو عاجز آ جاؤ گے، آپ کا اختیار نہیں رہے گا، اختیار نہیں رہے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں بھی اختیار تو ان کا ہے نہیں ہے، کیونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَمِن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم زیادتی کر چکے ہو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ یہ ما فرطتم ما مصریہ ہوگی تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا وَمِن قبل ما من قبل تفریطکم فی یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اس سے پہلے تمہاری زیادتی بھی ہو چکی ہے، لہٰذا اب بنیامین کے معاملہ میں بھی اگر ایسا ہی طریقہ اختیار کرو گے تو پھر اپنے والد محترم کی نظروں سے گر جاؤ گے، پھر وہ آپ کی عزت و تکریم نہیں رہے گی۔ فلن ابرح الارض، فلن افارق الارض، ابرح افارقہ کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ کہ میں، اس نے یہودا نے یا روبیل نے، کیونکہ بڑا وہ ہے ان میں سے، یہ یہودا یا روبیل، ان میں سے ایک اس نے کہا کہ میں تو ہرگز زمین نہیں چھوڑوں گا، یعنی مصر نہیں چھوڑوں گا۔ الارض اگر آپ کے پاس بیاض ہے تو اس کے نیچے لکھ لیں، الارض کے نیچے لکھ لیں مصر، میں مصر کی زمین کو نہیں چھوڑوں گا۔ حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے ابا مجھے اجازت دے دیں واپس آنے کی، بالعود الیہ، واپس پلٹنے کی اجازت دے دیں کہ آپ بھی واپس آ جاؤ، وگرنہ میں اپنے وعدے کی پاسداری کروں گا، میں یہیں پہ ٹھہروں گا، میں واپس کس منہ سے جاؤں گا ابا کے سامنے؟ ذمہ دار میں ہوں، بڑا میں ہوں بھائیوں میں، اب ابا کو کیسے ان کے ساتھ نظروں سے نظریں ملاؤں گا، کیسے ان کی بات کا میں جواب دوں گا؟ او یحکم اللہ بی، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ فیصلہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت یوسف کو، بنیامین کو رہائی دے دے، تو یہ میرے لیے فیصلہ ہوگا، میں اس کو ساتھ لے کر آ جاؤں گا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے موت دے دے، میں مر جاؤں گا یہیں پہ، اللہ کا فیصلہ میرے لیے یہ آ جائے، یا اللہ کی طرف سے وحی آ جائے مجھے کہ آپ چلے جاؤ، تو ان میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ یا تو بھائی کی رہائی کا حکم، یا ایک تیسری بات یہ بھی مفسرین کرام نے فرمائی کہ یحکم اللہ لی، اللہ مجھے جہاد کا حکم دے دے، لڑائی کا حکم دے دے کہ ان سے قتال کرو، لڑو، تو میں لڑ کے یا مر جاؤں گا یا بھائی کو رہا کروا کے لے جاؤں گا، باقی ایسے خالی ہاتھ میں ابا کے سامنے نہیں جانے والا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والوں میں بہترین ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، پلٹ جاؤ اپنے ابا کی طرف، فقولوا یا ابانا، اور ان سے جا کے کہہ دو اے ہمارے ابا، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم گواہی نہیں دیتے مگر اس کی جس کو ہم جانتے ہیں۔ مطلب جو بات ہم کہہ رہے ہیں ہم اتنی جانتے ہیں کہ اس کے سامان میں سے یہ چیز نکلی ہے، پیالہ نکلا ہے، یہی چیز، اسی چیز کی ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم اپنے علم کے بغیر گواہی نہیں دے رہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ وما شہیدنا الا بما علمنا، ہم گواہی نہیں دے رہے، ہم نے کبھی گواہی نہیں دی بغیر علم کے، ہمارا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم نے علم کے بغیر کبھی گواہی نہیں دی۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب یہ بھائی وہاں چلے گئے اور انہوں نے جا کے گفتگو کی، تو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے یہ تو بتلایا نا کہ قانون ابراہیمی یہ ہے، وگرنہ عزیز مصر کو کہاں معلوم تھا کہ قانون ابراہیمی یہ ہے، انہیں تو اپنے قانون کے مطابق سزا دینی تھی، اور سزا یہ تھی کہ ڈبل قیمت لے کے چھوڑ دیتے بس، اور تم نے قانون ابراہیمی بتلا کر ہی تو پھنسایا اسے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا وما شہدنا الا بما علمنا، جو ہمیں معلوم تھا ہم نے تو اسی کی گواہی دی، ہم نے دیکھا ابا جان آپ اسی طرح فیصلے فرماتے تھے، تو جو قانون آپ نے بتلایا ہم نے اسی قانون کو آگے پہنچا دیا کہ ہمارے دین میں تو یہ قانون ہے، اور ہمیں معلوم تھوڑی نہ تھا کہ بنیامین کے پاس یہ برآمد ہوگا، ہم نے تو اس سے پہلے بات کی تھی کہ اگر ہم سے چوری ہو، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی چور نہیں ہے، تو ما شہدنا الا بما علمنا، تو ہم نے یہ کیا کہنا چاہیے
ہم نے یہ جواب دیا اپنے علم کے مطابق. اس لیے ایک بات تو یہ تو آیت کی تفسیر ہوگی، آیت کے مطلب ہوگی 2-3. مسئلہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ گواہی علم کی بنیاد پر دی جاتی ہے. وہ علم کبھی آپ کو اپنی آنکھوں سے حاصل ہوگا، کبھی وہ علم آپ کو اپنے کانوں سے حاصل ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ دیکھیں تو اس ہی کے گواہ بنیں. آپ علم کے مطابق بھی شہادت دے سکتے ہیں. ایک چیز آپ نے ثقہ آدمی سے، بااعتماد آدمی سے سنی ہے تو آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں، لیکن اس گواہی میں آپ پھر اپنی رؤیت کو بیان نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس چیز کی جس کی بھی آپ گواہی دیں گے تو اس میں آپ ناقل کی حیثیت سے گواہی دیں گے کہ مجھے فلاں آدمی نے یوں بتلایا اور مجھے اس کے بتلانے پر اعتماد ہے کہ اس نے صحیح بتلایا ہوگا، تو یوں گواہی دینا جائز ہے. یہاں بھی حضرات نے وما شہدنا الا بما علمنا، ہم اس گواہی کی بنیاد علم کو قرار دیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوگی کہ جو معاہدہ کیا جاتا ہے وہ ظاہری احوال پر محمول ہوتا ہے، باطن پر محمول نہیں ہوتا. معاہدہ یہ تھا کہ ہم بھائی کی حفاظت کریں گے، لیکن وہ معاہدہ صرف ظاہر پر محمول ہے. کسی کے دل میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے، چھپی ہوئے احوال وہ اس وعدے کے ضمن میں نہیں آتے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. فرمایا کہ وما کننا للغیب حافظین، ہم غیب کے تو محافظ نہیں تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم رات دن اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے تو نگران نہیں تھے. ہم نے یہ تو وعدہ کیا تھا کہ بھائی کو صحیح سلامت واپس لے کر آئیں گے، لیکن ہم اس بات کے تھوڑی نگران تھے کہ ہم دن رات اس کے پاس اٹھیں بیٹھیں اور اس کی ہر حرکت کو دیکھیں. اور اگر یہ نگرانی ہماری ہوتی تو پھر تو پتہ چلتا ہے کہ چوری اس نے کی ہے یا نہیں کی. ہم تو اس بات کے شاہد نہیں تھے. وما کننا للغیب حافظین، ہم غیب کے تو محافظ نہیں تھے. ہمیں کیا معلوم سامان کے اندر کس نے یہ چیز رکھی ہے، تو ہم ہر وقت اس کے سامان کے تو نگہبان نہیں تھے. معلوم نہیں کس نے ان کے سامان کے اندر یہ چیز رکھ دی ہو. تو یہ ایک طرح کی عاجزی ان کی ساری والد محترم کے سامنے انہوں نے ظاہر کی. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَاسْأَلْ اہل القریہ، قریہ والوں سے پوچھ لیجئے. بستی، قریہ کا معنی بستی، بستی سے نہیں پوچھا جاتا، بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے. تو ایک تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ کی تفسیر مفسرین کرام نے مصر سے فرمائی کہ مصر قریہ، یہاں قریہ کا اطلاق ایسی بڑی بستی پر ہوتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو، جو شہر کے قریب ہو، یا یوں کہہ لیں کہ بستی، قریہ کا لفظ شہر پر بھی بولا جاتا ہے اور چھوٹی بستی پر بھی بولا جاتا ہے. تو یہاں شہر بستی، قریہ سے مراد بستی ہے. اور دوسری توجیہ حضرات نے یہ فرمائی کہ جب برادران یوسف کا قافلہ شاہی محل سے نکل کر آگے تھوڑی آبادی تک پہنچ گیا تو پھر جا کے پیچھے بلانے والے نے اذن مؤذن، یہ پیچھے جا کے پھر انہوں نے آواز دی تھی ان کو. تو یہ ایک بستی میں پہنچ چکے تھے، کیونکہ انہوں نے ان کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے وہ جگہ کو ٹٹولا، ڈھونڈا اپنے پیالے کو، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا خدام کو. سیدنا یوسف نے پیالہ خود رکھوایا تھا، خود رکھا تھا، تو اس لیے یہ تو اپنے ڈھونڈنے میں مصروف تھے، جتنے ڈھونڈنے میں لگا وہ وہاں سے کوچ کر چکے تھے. تو جب وہ بستی میں پہنچے تو فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی میں ہم تھے ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس قافلے میں ہم آگے آئے. أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس قافلے کے اندر ہم آئے. یہ وہ قافلہ تھا جو سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پڑوس سے کچھ لوگ عبرانی وہاں گئے تھے غلہ وغیرہ لینے کے لیے. تو یہ اسی قافلے میں واپس آ رہے تھے، اسی قافلے کے شریک بن کر. تو اس لیے ان برادران یوسف نے کہا کہ ابا جان ان سے پوچھ لیجیے. معلوم ہوا کہ جب انسان پر کسی طرح کی تہمت ہو، کوئی الزام آ رہا ہو، تو اس کی صفائی کے لیے وہ کسی اور کو بھی بطور گواہ کے پیش کر سکتا ہے، جیسے انہوں نے کیا کہ بدگمانی سے بچایا کہ حضرت ہم سے بدگمانی مت کیجیے، ہم نے اس مرتبہ کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کی جیسی ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں کی تھی. لہٰذا آپ اس بدگمانی کو یوں بھی دور کر سکتے ہیں کہ آپ ہی کے پڑوس سے جو آپ کے ساتھی دوست پڑوسی گئے، ہم ان سے پوچھ لیجئے کیا ہم نے وہاں کوئی ایسی حرکت کی یا ہم نے بنیامین کے ساتھ کوئی دھوکہ اور زیادتی کی ہو. تو
व इन्ना लसादिकून, वो भी गवाही देंगे कि बेशक हम यकीनन सच्चे हैं, हम झूठे नहीं हैं। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, फरमाया कि बल्कि घड़ लिया तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने एक मामला। देखिए बरादरानी यूसुफ इस मामला में सच्चे हैं, लेकिन सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद सैयदना याकूब वो फरमा रहे कि नहीं तुम झूठे हो, ये घड़ी हुई बात है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। हालांकि नफ्सुल अमर में हकीकत में वो बात घड़ी हुई तो नहीं थी, बात तो उनकी सच्ची थी। तो इससे एक बात हमें ये मालूम हुई कि पैगंबर इज्तिहाद करता है, मुजतहिद भी होता है, इज्तिहाद भी करता है, और कभी पैगंबर से भी इज्तिहाद में खता हो जाती है। यहाँ सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम वही के जरिए नहीं बोल रहे, मुजतहिद हैं, इज्तिहाद की मुजतहिद होने की हैसियत से बात कर रहे हैं। और इज्तिहाद के अंदर इज्तिहाद का माना कोशिश करना, मामलात में गौर व फिक्र करना। हजरत ने उनके पहले मामला में गौर व फिक्र किया, फिर बेटे हैं और उनकी हालत व कैफियत को अच्छी तरह जानते हैं सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, इसलिए उनकी हालत और साबका उनकी ज़िंदगी को देखकर हजरत ने फरमाया कि मुझे यकीन नहीं है ये बात भी घड़ी हुई है, जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामला में बात घड़ी थी। लेकिन इस इज्तिहाद में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से ख़ता हुई है, और पैगंबर से जब इज्तिहादी ख़ता होती है तो अल्लाह उस ख़ता पर नबी को बाकी नहीं रहने देता, नबी को उसकी इस्लाह की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाते हैं। बाकी जो मुजतहिदीन होते हैं उन मुजतहिदीन के साथ ये मामला नहीं होता, उनसे अगर ख़ता इज्तिहादी होती है तो उन्हें उस पर तंबीह नहीं होती। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुजतहिद अगर इज्तिहाद में एक ख़ता भी कर ले तो उसको एक अजर मिलेगा, और अगर अपने इज्तिहाद में वो मुसीब हो, मुख्ती ना हो, फिर ऐसी सूरत में उसको दुगना अजर मिलेगा। तो यहाँ हजरत से ये इज्तिहादी ख़ता है। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील, फरमाया मैं तो सब्र जमील करूँगा। सब्रुन जमील, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो घूंट अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, गुस्सा के वक़्त जो घूंट पी लिया जाए गुस्सा का, और दूसरा मुसीबत के वक़्त जो सब्र का घूंट पिया जाता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा महबूब है। सैयदना यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमिया, शायद उम्मीद है, असल्लाह का मना उम्मीद कर लें, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे पास ले आए उनको इकट्ठा करके, जमीयन सबको। तो ये कौन है सब, ज़मीर जमा की क्यों है, बात तो सिर्फ बिन्यामीन की हो रही है। नहीं, यहाँ सिर्फ बिन्यामीन की नहीं, यहाँ सैयदना यूसुफ की भी है, बिन्यामीन की भी है, रूबैल या यहूदा की भी है जो खुद वहाँ पे रुका है। तो उन तीनों को अल्लाह इकट्ठा करके ले आए। तो सैयदना याकूब को ये कैसे इल्म हो गया कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वापस आएंगे, जिंदा आएंगे? इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम की एक राय तो ये है कि हजरत ने चूँकि ख्वाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्हें मालूम था, और ख्वाब की ताबीर अभी मुकम्मल नहीं हुई, ख्वाब की ताबीर अभी रहती है। वो 10 भेड़िए जो हमला आवर हो रहे हैं, एक भेड़िया उनकी जान बचाता है, ये तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन जो 11 सितारों ने अभी इत्तिबा करनी है, सजदा करना है, वो तो भी रहता है। इसलिए ख्वाब की ताबीर मुकम्मल नहीं होगी। ख्वाब की ताबीर पर नज़र करते हुए हजरत का ये एतमाद था कि यूसुफ जिंदा है। दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदत यह है कि उसर के बाद युसर आती है। तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को इस वजह से भी ये एतमाद था कि तंगी और परेशानी आई है, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से आसानी भी आएगी। और बाज़ हज़रात ने यह भी फरमाया कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से पूछा कि किनान में जिस बच्चे को इन्होंने गुम किया, भाइयों ने ज्यादती की जिसके साथ, तो क्या वो उसकी रूह कब्ज़ कर लिया आपने? तो उन्होंने कहा मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मुझे तो इल्म नहीं है, मैंने अभी रूह कब्ज़ नहीं की उसकी। तो उससे हजरत को यकीन था। ये तफसीर में तो मैंने नहीं पढ़ी, किसी से सुनी है तफसीर, दरसे तफसीर में। तो जो मेरे पास तफसीर है उनमें किसी में मैंने ये देखा नहीं है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम या मलकुल मौत का वाक़या। बहरहाल ये चीज़ है मारिफुल कुरान में भी और मदारिक तंजील में भी, और इसी तरह और तफसीर में भी है, तफसीर मज़हरी के अंदर भी है, जो इससे पहले मैंने 2-3 कौल नकल कर दिए कि एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदत पर एतमाद करते हुए, और दूसरा अभी ख्वाब की ताबीर रहती थी, पूरी नहीं हुई, इसलिए हज़रत ने फरमाया कि शायद अल्लाह ताला उनको मिला दे। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक असल जानने वाला तो वही है, मेरा तो ये ख्याल है या मेरा जन है,
اور حسن زن ہے میرا، باقی علیم ذات وہی ہے اللہ کی، جانتا وہی ہے، الحکیم وہ حکمت والی بھی ہے، اتنی دیر جدائی ڈالنے میں کیا حکمت ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ بنیامین کو وہاں روک لیا گیا، مجھ سے مزید دوسرا بیٹا بھی جدا کر دیا گیا، حکمت وہی جانتا ہے۔ تو اللہ کے کاموں کی حکمت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ دو صفات یہاں خاص طور پر جو آئی ہیں تو اس میں یہی توجہ کی جا سکتی ہے۔ اور فرمائے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اب یہ چونکہ یہ 9 بھائی جو واپس آ رہے ہیں تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے شدت غم کی وجہ سے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ایک بیٹے کی وجہ سے پہلے دکھ دیا، اب دوسرا بیٹا بھی مجھ سے جدا کر دیا گیا۔ وقال یا اسفی، وقال یا اسفا، یہ اصل میں اسفی تھا، یا متکلم کی ہے، پھر اس کو الف سے بدل کر یا اسفا کر دیا گیا۔ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، گم بنیامین ہو رہا ہے لیکن یوسف پر افسوس کیا جا رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زیادہ محبت اور توجہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف تھی، اور اب بنیامین بیٹا وہ گم ہوا ہے، تب بھی پرانا دکھ پرانا غم حضرت کا تازہ ہو گیا۔ فرمایا کہ افسوس یوسف علیہ السلام پر۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ خاصیت صرف امت محمدیہ کی ہے کہ اللہ کریم نے دکھ کے وقت انہیں یہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس سے پہلے یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کسی نبی پر، جس کی نہ ہی کوئی ایسی تعلیم تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا صفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کا۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھ کے اندر جو کالا حصہ ہے یہ بھی سفید پڑ گیا۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کی بینائی چلے گی، بصارت چلے گی، لیکن جوں جوں رونے کی وجہ سے بصارت جاتی گئی ویسے ویسے بصیرت تیز ہوتی گئی، عقل کو اللہ رب العزت نے اور تیز کر دیا۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حزن کا اور غم کا، خوف کا میں نے فرق آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ خوف کہتے ہیں جو اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے، حزن کہتے ہیں جو دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں حزن سیدنا یعقوب علیہ السلام لفظ استعمال فرما رہے ہیں، تو حزن سیدنا یوسف کا تھا، اپنی ذات کا غم نہیں ہے، غم ہے بیٹے کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیغمبر کو اولاد کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تو فتنہ ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں، تو دنیا کے ساتھ اولاد کے ساتھ تو اس قدر محبت پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں ہے، عام انسان کرے تو کرے، پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں کہ سال ہر سال تک بچے کے غم میں روئے اور پھر آنکھوں کو سفید کر لے۔ اس کا جواب حضرات مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ دنیا کے غم میں یا اسباب دنیا کے غم میں رونا تو معیوب ہے، لیکن دنیا کی وہ چیز جو آخرت میں ترقی کا ذریعہ ہو یا آخرت کے فوائد کا ذریعہ ہو تو اس میں رونا یا اس میں پریشان ہونا وہ آخرت ہی کے لیے پریشان ہونے کی طرح ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کی کوئی حسن ظاہری پہ سیدنا یعقوب فریفتہ نہیں تھے کہ حسن ظاہری کی وجہ سے روتے تھے کہ میرا بڑا خوبصورت بیٹا تھا، حضرت بھی تو ان کی سیرت اور کردار کی وجہ سے پریشان تھے، جو ان کے کردار تھا، سیرت تھی، اور جو انہیں مبشرات اچھے خواب اور نیک صالح خواب انہیں آئے اور ابا جان کو بتلائے، ان خوابوں کی وجہ سے حضرت کی بصیرت یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز کریں گے، اور یہ معاملہ تو آخرت سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ بیٹا جس نے نبی بننا ہے، اگرچہ صراحتاً وہی تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن نیک صالح خوابوں سے اندازہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی بنیں گے، اور اپنی بصیرت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس فکر مندی کی وجہ سے سیدنا یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے کہ میرا بیٹا جس کو نبوت مل سکتی تھی اور وہ بیٹا آج مجھ سے جدا ہے، اور جدا ہو کر وہ معلوم نہیں کہ کس حال میں ہوگا۔ تو یہ رونا بھی آخرت کی فکر میں تھا، اخروی فائدے کے لیے تھا، دنیاوی فائدے کے لیے پیغمبر نہیں رویا کرتے۔ باقی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اس امتحان کے اندر جو اللہ کریم نے مبتلا کیا، اس کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معرف القرآن میں لکھا کہ حضرت نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام آرام فرما تھے، ان کے خراٹے کی آواز آئی، منصور بھائی ان کے خراٹے کی آواز آئی تو حضرت ان کی طرف متوجہ ہو گیا، تو فرشتوں کو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ، میرا دوست، یہ میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے پھر میرے غیر کی طرف متوجہ ہوا، فرشتوں گواہ رہنا میری عزت کی قسم اگر میں اس کی آنکھوں کو نہ لے لوں اور اسے اس سے جدا نہ کر دوں۔
پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اسی طرح ضائع ہوئی، سیدنا یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے۔ اللہ ہی حقیقت کو جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت کی آزمائش لی ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی۔ وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کظیم کہتے ہیں ایسے دکھ کو جو اندر ہو، جس کو بندہ ظاہر نہ کرے، اندر ہی اندر گھٹتا رہے۔ وہ غم انسان کو مار دینے والا ہوتا ہے، غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، آپ اس کا اظہار کر دیں گے تو وہ غم کچھ نہ کچھ ہلکا ہو جائے گا، لیکن جب آپ اس کو کسی کے سامنے بیان بھی نہ کر سکیں تو پھر وہ آپ کو اندر ہی اندر کھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اندر ہی اندر پریشان تھے، گھٹے ہوئے تھے۔ ویسے قزیم کا معنی ہوتا ہے بند کر دینا، تو مطلب یہ کہ ایسا غم جو سینے کے اندر بند کر دیا۔ قالوا تاللہ لا تفتؤ، فرمایا کہ اللہ کی قسم ہمیشہ، تذکر یوسف، یہ لا تفتؤ لا شروع میں محذوف ہے اور یہ لا تزالو کے معنی میں ہے۔ اللہ کی قسم ہمیشہ ہی آپ یوسف کا تذکرہ کرتے رہیں گے، حتیٰ تکون حرضاً، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں، حرضاً مریضاً کے معنی میں آپ بیمار ہو جائیں، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ مسلسل یوسف کے تذکرہ سے نکلتے ہی نہیں ہیں، ان کے غم سے آپ نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اس قدر یوسف علیہ السلام کا غم کیوں آپ کرتے ہیں اور صبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا بھی صبر آپ کی کہنے پہ کروں گا؟ صبر، بے صبری کب میں نے کی ہے، صبر ہی تو کر رہا ہوں۔ قال انما اشکو بسی، فرمایا کہ بے شک میرا بس، میرا غم، وحزنی، اور میری پریشانی اللہ، اللہ کی طرف ہے۔ میں نے کب لوگوں کے سامنے بیان کی؟ بس اس غم کو کہتے ہیں جس کو انسان ضبط نہ کر سکے اور ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بتلائے، اس غم کو کہتے ہیں بس۔ لیکن حضرت نے تو وہ بھی ظاہر نہیں کیا، اس لیے فرمایا انما اشکو بسی، بے شک میرا ناقابل برداشت دکھ، وحزنی، اور میرا حزن، حزن وہی معنی ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی وجہ سے نہیں ہے، یوسف کی وجہ سے، اس لیے حزن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے علیہ السلام۔ تو میرے حزن کی، میرے اس غم کی وجہ، میرا وہ غم اللہ، اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یوسف زندہ ہے، فوت نہیں ہوا، کیونکہ میرا وہ خواب والا، خواب کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ تھا، حسن ظن تھا، اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنی یذھبوا، اے میرے بچوں جاؤ۔ اب اسباب میں رہتے ہیں، دنیا دار الاسباب ہے، اگرچہ غم بہت زیادہ ہے، دکھ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو میں کہتا ہوں کہ دار الاسباب ہے، جائیے، چلیے۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ آپ کہو کہ یوسف ملے گا ہی نہیں، اس کو تو 18 سال ہو گئے ہیں، تو اب یوسف کو اللہ کی رحمت سے تلاش کیجئے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الا القوم الکافرون، مگر ایسی قوم جو کافر ہے۔ کافر قوم ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کے ذریعے جناب یعقوب علیہ السلام کی یہ آزمائش ہوئی، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کو، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مجھے جنگل میں جانا ہے، میں وہ مقام دیکھنا چاہتا ہوں، موقع واردات دیکھنا چاہتا ہوں، ایسی بات تو نہیں فرمائی، خیال بھی نہیں آیا، اس طرف توجہ بھی نہیں گئی، فصبر جمیل ہی فرمایا، بس اللہ کے نام پہ صبر کرتا ہوں۔ یہاں تو یوسف علیہ السلام کا نام و نشان نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چلو یوسف کو تلاش کرو، اور جب تلاش کرنے کا وقت تھا تب تو فرمایا نہیں۔ اللہ رب العزت جب تک رہنمائی نہ کرے تب تک رہنمائی ہوتی نہیں، جب تک اللہ رب العزت کسی کی توجہ کسی کام کی طرف نہ موڑے تب تک انسان اس کی طرف متوجہ ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ آزمائش تھی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی، اس لیے حضرت یعقوب کی توجہ اس طرف آنے نہیں دی گئی، اور جب آزمائش کا اختتام ہو رہا ہے
تو پھر یوسف کا نام و نشان نہیں ہے لیکن زبان پہ ذکر یوسف ہے. پھر یوسف کا نام و نشان نہیں، اس کی وہ خبر نہیں، لیکن اس کو تلاش کرنے کے لیے اولاد کو بھیجا جا رہا ہے کہ اس کو تلاش کرو یوسف کو. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتا ہے. فلما دخلوا علیہ، جب وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، یہ اب تیسرا موقع ہے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی جا رہے ہیں ان کے. قالوا یا ایھا العزیز، اب انہوں نے تھوڑی خوش آمد کی کہ اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، قحط کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. وجئنا ببضاعۃ، اور ہم سکے لے کر آئے ہیں، سامان لے کر آئے ہیں. مزجاۃ، مزجا کہتے ہیں مولانا ایسے سکوں کو جو کھوٹے ہوں. ویسے مزجا کا ترجمہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا کہ ایسا مال جو چلنے والا نہ ہو اور اس کو جبرن چلایا جائے، ایسی چیز جو چلنے والی نہیں ہے. مطلب سکہ ایسا ہے، کرنسی ایسی ہے، آپ جو متبادل دے رہے ہیں کسی سے غلہ یا کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے، وہ متبادل ایسا ہے کہ اس کو کرنسی کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن آپ جبرن دے رہے ہیں، آپ مجبور ہیں. تو یہ اس لیے بعض حضرات نے پھر تفسیر اس کی یہ بھی فرمائی کہ اس وقت ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، یا تو کھوٹے دراہیم تھے اور یا پھر یہ گھر کا سامان لے کے گئے. اب گھر کا سامان یا برتن بیچنے کی نوبت آ گئی، اور یہ موقع تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس مکمل طور پہ وہ کرنسی اس کی ختم ہو چکی ہو اور غربت اور افلاس بڑھ چکا ہو. پھر ایسی صورت میں گھر کے وہ سامان کو بیچتا ہے، تو گھر کا سامان یا برتن وغیرہ یہ چیزوں کو خریدنے کے لیے بطور ثمن کے، بطور قیمت کے ادا نہیں کیے جاتے. اس لیے انہوں نے یہ فرمایا مزجات، کھوٹے سکے یا ایسا سامان جو بطور ثمن کے استعمال نہیں ہوتا، یہ ہم لائے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں کیل پورا پورا دے دیجئے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، صدقہ کیجئے ہم پر. بعض حضرات نے تو اس کا ترجمہ یہی کیا جو میں کر رہا ہوں کہ صدقہ کیجئے ہم پر. پھر اعتراض ہوا کہ انبیاء کی اولاد تو صدقہ نہیں کھاتی، تو جواب دیا کہ صدقہ نہ لینا امت محمد، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے ہے. ممکن ہے اس وقت ان کے دین اور شریعت میں صدقہ لینا جائز ہو. دوسرا ترجمہ وتصدق علینا، رعایت کیجیے ہم سے، کہ ہم قیمت تو نہیں لا سکے، دراہیم تو نہیں لا سکے، لیکن جو ہم لائے ہیں اسی کے بدلے ہم اسی پورے کیل کے امیدوار ہیں جو آپ نے ہمیں پہلی بار دیا تھا. اس لیے فرمایا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں کیل تو پورا دیجیے. تو ہمارا معاوضہ جو ہم بدل کے طور پر دینا چاہتے ہیں، یہ قیمت نہیں ہے اس کی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وتصدق علینا، ہمارے ساتھ رعایت کیجیے. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو، رعایت کرنے والوں کو اللہ بدلہ دیتا ہے. تو اگر تو معنی صدقہ ہی ہے تو پھر ان کی نظر میں، برادران یوسف کی نظر میں تو شاہ عزیز مصر مسلمان نہیں ہے. اس لیے عزیز مصر کو براہ راست نہیں کہہ رہے کہ آپ کو اللہ رب العزت ان اللہ یجزی کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، یوں نہیں کہا، بلکہ ایک عام الفاظ بولے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو، رعایت کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں. اور کافر اور مسلمان اجر دونوں کو ملتا ہے. جو کسی کی خیر اور بھلائی کا کام کرے، کافر کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے اور مسلمان کا بدلہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک اور بہترین ترجمہ یہ ہے، یہ دو ترجمے ہو گئے، اس کے مطابق دو تفسیریں ہوگی. تیسری تفسیر اور تیسرا ترجمہ یہ کہ وہ تصدق علینا، تفضل علینا، ہمارے اوپر فضل کیجیے. اب اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا جی. وہ فضل کون سا کیجیے؟ وہ فضل یہ کیجیے کہ خدا کے لیے ہمارا بھائی ہمیں دے دیجیے، جس کو آپ نے چوری کے عوض غلامی کے طور پر اپنے پاس روک رکھا ہے، اس کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے. ان اللہ یجزی المتصدقین، کیونکہ فضل کرنے والوں کو، مہربانی کرنے والوں کو اللہ بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. قال، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، جب یہ ان کا دکھڑا سنا، ان کی کارگزاری سنی، بھوک اور افلاس ان کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہ کہانی سنی، گھر کے برتن بکتے دیکھے، تو سیدنا یوسف سے رہا نہ گیا. پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنکھوں میں آنسو ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے. اب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، بھئی یہ عزیز مصر کہاں یوسف، اس کو یوسف کی خبر کیسے ہو گئی؟
فوراً وہ خواب ذہن میں گھوما کہ خواب دیکھا تھا یوسف نے 11 ستارے مجھے سجدہ کریں گے، تو 11 ستارے تبھی سجدہ کریں گے جب یوسف مقام عزت پر ہوں گے، جب ان کا کوئی عہدہ اور منصب ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے فوراً سے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خط بھی ہے گیا، جس کو حضرت نے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معرف القرآن میں اس کو نقل بھی کیا، اس کو بھی دیکھ لیجیے کہ اس میں حضرت نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم میرے دادا ابراہیم ہیں اور میں ان کا بیٹا یعقوب ہوں، وہ بھی نبی میں بھی نبی، میرے دادا کو نار نمرود میں ڈالا گیا اور ہم اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں اور میرے یہ بیٹے ہیں۔ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ نہ ہمارے اندر کوئی چور تھا، نہ ہمارے اندر کوئی چور پیدا ہوا ہے، ہم نے چوری نہیں کی، نہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ حضرت نے لکھے کہ اس سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بڑا پسیج گیا، بڑے دکھی ہوئے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے راز کو ظاہر کر دیا اور فرمایا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا جی میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو بھی متقی بنتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا دکھڑا لوگوں کے سامنے بیان کیا، مبسا لم یسکت، تو اس نے صبر نہیں کیا۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا غم چھپائے رکھا، سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا غم چھپائے رکھا، اور پھر یہاں انہوں نے فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، متقی بنے گا اور صبر اختیار کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ قالوا، تو فرمایا بھائیوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تو آپ کو ہم پر ترجیح دی، آپ کو وہ خواب دکھایا، وہ خواب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترجیح دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطا کرنے والے ہیں، حسد کر کے، حسد میں ہم نے خطا کی، حسد کیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں تو انتقام بھی نہیں ہے، لہذا عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ جب تک تم نہیں آئے تھے تب تک میں عزیز مصر تھا اور لوگ مجھے اس نظروں سے دیکھتے تھے کہ کل کا غلام کل جیل کا قیدی تھا اور آج تخت شاہی پر بیٹھا ہے، وہ عظیم ذات ہے جس نے اسے نوازا اور جس نے اس کو یہ تخت دیا ہے۔ لیکن آج تم آئے ہو تو یہ راز کھلا ہے کہ ابراہیم کا پوتا ہے، سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے، یہ راز کھول کر اس راز کے افشا کا تم ذریعہ بنے ہو، اس لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انعام کے طور پر یغفر اللہ لکم، اللہ رب العزت تمہاری بخشش کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ خوب رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، وہی قمیص، ایک قمیص وہ تھی جس کو خون آلود کر کے سیدنا یعقوب کو غم پہنچایا گیا، اور ایک قمیص وہ ہے جو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بے گناہی کا ذریعہ بنی، سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا وہ صاف ہے اور یوسف مجرم ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پاک دامن اور زلیخا اس کی مجرم بن جائے گی۔ تو ایک قمیص وہ ہے جو ان کی یوں عزت افزائی کا ذریعہ بنی، اور ایک قمیص یہ ہے جو پھر سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی راحت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ وہی قمیص ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا لباس اتار کر، پھر سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے قمیص لے کر آئے جو حضرت کو پہنائی، اور اس قمیص کی برکت سے دنیا کی آگ نے ان پر اثر نہیں کیا۔ وہی قمیص وراثت میں ملی سیدنا اسحاق کو، سیدنا اسحاق سے سیدنا یعقوب کو، اور سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ وراثت میں ملی سیدنا یوسف کو، کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نلکی کے اندر ڈال کے حضرت یوسف کے گلے میں ڈالی ہوئی تھی، وہ قمیص بالکل باریک سی ریشم کی تھی، کنویں میں جب گرے تو وہی قمیص آ کے جبرائیل نے پہنائی، جب
برادران یوسف نے ان کی اصل قمیص کو اتار کر اس پہ خون لگا کر ابا جان کو پیش کیا. پھر یہی قمیص اب واپس سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس رہی، اور اسی قمیص کی برکت سے حضرت نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ الہام کیا یا وحی کی ان کو کہ یہ قمیص بھیجو، جنت کا لباس ہے. یعقوب علیہ السلام آنکھوں پہ لگائیں گے تو ان کی بصارت ٹھیک ہو جائے گی. مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ قمیص نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت یوسف کی اپنی قمیص تھی، جنت والا لباس نہیں ہے. خود سیدنا یوسف کا جسم، ان کا چہرہ، ان کا سراپا خود ہی جنتی ہے. ان کے جسم مبارک کے ساتھ جو کپڑا لگا، اس کپڑے کے اندر اتنی برکت آ گئی کہ وہ شفا کا ذریعہ بن گیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے. اس لیے فرمایا اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جو، ہاذا، میری یہ قمیص لے جو. تو ان بھائیوں کے اندر جھگڑا ہوا، کون لے کر جائے گا؟ تو ربیل نے کہا میں لے کے جاؤں گا. بعض روایت میں کہ یہودا نے کہا میں لے کے جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ خون آلود قمیص تھی تو وہ بھی تو یہودا نے کہا وہ بھی تو میرے ہاتھ سے گئی تھی. ایک طرح میری وجہ سے غم ملا تھا ابا جان کو، آج یہ قمیص میں لے کے جاؤں گا جس سے باپ کو راحت ملے گی. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ، فرمایا اس کو ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا، یأتی بصیرہ، ان کی نگاہ، ان کی بصارت واپس لوٹ آئے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ. یہ نہیں فرمایا کہ میرے ابا کو میرے پاس لے کر آؤ، کہ یہ خلاف ادب تھا. ظاہراً کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے ابا کو میرے پاس لے کر آؤ، اس لیے جمع کا لفظ بولا کہ سارے گھر والوں کو لے کر آؤ، بیچ میں ابا جان بھی ہوں گے. تھوڑا سا اور پڑھ لیں، زیادہ کو یہ 3-4 آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں، پھر 1.5 رکوع کل پڑھ لیں گے، سورت مکمل ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ سارے ٹائم ہو گئے، ٹائم ہو گیا، وہ تو مجھے بھی پتا ٹائم ہو گیا. زیادہ ہو گئے. چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ کو نہیں، جیسے صرف 5 سے 7 منٹ لگیں گے، اگر آپ کی رائے ہو نہیں ہے تو پھر چھٹی کریں. جی استاد جی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پڑھا دیں، بوجھ نہ بنے. پڑھا دیں. نہیں جی، پڑھا دیں. تو ولما فصلت العیر، جب یہ قافلہ وہاں سے چلا ہے، قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف، تو ان کے ابا نے کہا کہ بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونکھ رہا ہوں. یہاں کنعان سے مصر 250 میل لکھا ہے علماء نے، مفسرین کرام نے، 250 میل کا فاصلہ. اور سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ 8 دن کی مسافت تھی. کہاں 4 یا 5 میل کے فاصلے پہ حضرت یوسف کنویں میں پڑے ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہے. اور کہاں 250 میل دور سے قمیص آ رہی ہے، تو اس قمیص کے بارے میں فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے وہ بھٹکا ہوا نہ کہو. قالوا تاللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو وہی پرانے خیالات میں ہیں، وہی پرانے خیالات آپ کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہے، یوسف کی محبت. فلما ان جاء البشیر، جب بشیر آ گیا، بشیر سے مراد یہاں یہودا ہے جی، یہودا آ گیا. القاہ علی وجہہ، تو اس نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ قمیص کو ڈالا. فرتد بصیرہ، تو بصارت لوٹ آئی ان کی، وہ لوٹے بصارت کی حالت میں، یعنی بصارت ان کی لوٹ آئی، نگاہ ان کی لوٹ آئی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ ابا جان، یا ابانا استغفر لنا، اے ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے. استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں سے استغفار کیجیے. معلوم ہوا دوسروں سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کروانا، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو یہ جائز ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے. انا کنا خاطئین، ہم گناہ گار ہیں. اقرار جرم جب بندہ کر لے تو پھر اس جرم کی معافی آسان ہو جاتی ہے، اور جب بندہ اپنے جرم کو مانے ہی نہ، مجرم ہو کر جرم نہ مانے، تو اس کی معافی مشکل ہوتی ہے. قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا کہ میں عنقریب اپنے رب سے معافی مانگوں، توبہ کروں گا تمہارے لیے، معافی طلب کروں گا تمہارے لیے. آپ نے پڑھا ہے سین اور سوفہ جب مضارع پر آتا ہے تو اس کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے. سیدنا یعقوب نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی دعا کرتا ہوں، درخواست کی ہے تو فوراً سے دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا سوف استغفر لکم ربی. اس کے 2 وجہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ رات
ہو اور رات کے آخری پہر میں اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں اپنے بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں اس وقت اللہ کو منانا اور ان سے معافی کی درخواست کرنا باقی اوقات کی بنسبت زیادہ سہل اور آسان ہے، لہذا اس وقت میں دعا کروں گا۔ اس لیے فرمایا سوف استغفر لکم ربی۔ اور دوسری توجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں شاید یہ بات تھی کہ میں بیٹے یوسف سے تو پوچھ لوں کہ انہوں نے معاف کر دیا یا نہیں معاف کر دیا، کیونکہ یہ تو حق العبد ہے، یوسف کے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر یوسف نے معاف کیا تو ان کے لیے میں توبہ استغفار کی دعا اللہ سے کروں، اور اگر یوسف نے معاف نہیں کیا تو پھر دعا کو موقوف رکھا جائے۔ اس لیے فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اکثر مقامات پر ایسے ہوتا ہے کہ جب اللہ کی دو صفات اکٹھی آتی ہیں تو دوسری صفت پہلے کے لیے علت بنتی ہے۔ انہ هو، ایک تو یہاں تاکید ہے، انہ تاکید، تکرار ضمائر تاکید، پھر الغفور پر الف لام تاکید کہ وہی بخشنے والا ہے۔ پھر غفور خود مبالغے کا صیغہ ہے، غافر، غفور، غفار۔ غافر کا معنی معاف کرنے والا، غفور کا معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفار کا معنی انتہائی زیادہ معاف کرنے والا، اس سے بھی زیادہ مبالغہ ہے۔ اور تینوں صفات قرآن پاک میں اللہ کی آئی ہیں، غافر بھی، غفور بھی، غفار بھی۔ تو رحیم دوسری صفت ہے، یہ غفور کی علت ہے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ کیوں معاف کرنے والے ہیں؟ اس لیے کہ رحیم ہے۔ اور یہ میں شاید شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں نے عرض کر دیا تھا کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہوتی ہے، رحیم اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت مکمل ہوتی ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ، رحیم کا آخرت کے ساتھ ہے۔ اور رحمان کا تعلق، رحمان کا معنی عام الرحمہ، جس کی رحمت کافر مشرک سب کے لیے عام ہے دنیا کے اندر، اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور آخرت میں رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ تو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا بھی فرما دی، دعا کرنے کا وعدہ کر لیا کہ میں عنقریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت تام ہے، مکمل ہے، خاص طور پر اہل ایمان کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی اللہ نے بخشش فرمائی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔